بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیا حال چال ہے بچوں آپ سب کا؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استاد کا احترام کرنا۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اگر استاد کا احترام نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تو اپنی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حماد 9th کلاس کا ایک ذہین طالب علم تھا۔ وہ ہر ٹیسٹ اور امتحان میں اول آتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ایک شرارتی دوست کی صحبت میں اس کا دھیان شرارتوں کی جانب ہو گیا۔ سب بچے اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے محظوظ ہوتے۔ حماد اسے اپنی کامیابی سمجھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حماد کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بڑی شرارتوں میں بدل گئیں۔ چٹکی کی جگہ تھپڑ اور مکوں نے لے لی۔ اب اس سے بچے تنگ ہونے لگے تھے۔ بچوں کے والدین حماد کی شکایت لے کر اسکول آ جاتے۔ اساتذہ نے اسے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حماد روز بروز بگڑتا چلا گیا۔ اسکول کا سارا عملہ حماد کے اس رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ استاد کے فرائض میں سکھانا شامل ہے۔ جو بچے اساتذہ سے کچھ سیکھ جاتے ہیں انہیں زندگی میں دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ اساتذہ اپنا فرض نبھاتے رہے اور حماد اساتذہ کی باتیں ہوا میں اڑاتا رہا۔ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور امتحان سر پر آ پہنچا۔ حماد کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کامیابی میں اس سے کوئی آگے نکل جائے۔ اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کتابوں پر نظریں جما دیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ ایک بھی لائن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت زور مارا مگر دماغ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ امتحان میں 2 دن باقی تھے مگر حماد مناسب تیاری نہ کر پایا۔ وہ مقابلے سے پہلے ہی خود کو ہارا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس پریشانی میں وہ اپنی تمام شرطیں بھول گیا۔ سر رضوان اس کے بہترین ٹیچروں میں سے ایک ٹیچر تھے۔ سر رضوان نے اس بات کو محسوس کیا۔ انہوں نے حماد کو اسٹاف روم میں بلوایا اور وجہ پوچھی۔ حماد کافی گھبرایا ہوا تھا مگر سر رضوان کا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر اس نے ہمت کر کے ساری پریشانی بتا دی۔ سر رضوان بولے، حماد کیا آپ با ادب با مراد کا مطلب جانتے ہیں؟ حماد بولا، جی سر، بڑوں کا ادب کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ سر رضوان نے کہا، بالکل درست کہا، علم کا تعلق بھی ادب سے ہے۔ اگر آپ واقعی زندگی میں جیتنا چاہتے ہیں تو علم سے بڑی ہر چیز کا ادب کرنا سیکھیں۔ یاد رکھنا، علم کا سب سے بڑا سرچشمہ استاد ہوتا ہے۔ استاد کی توہین کر کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سر رضوان کو اس سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ حماد کی ندامت اس کے آنسوؤں سے ظاہر ہو چکی تھی۔ حماد نے سر رضوان سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی استاد کی توہین نہیں کرے گا۔ دن رات ایک کر کے حماد نے محنت کی اور امتحان دے دیا۔ جب نتیجہ نکلا تو پہلے تینوں پوزیشنوں میں حماد کا نام نہ آ سکا۔ وہ پاس ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اتنا خوش وہ کبھی اول آنے پر بھی نہ ہوتا تھا جتنا آج تھا۔ اس نے استاد کا احترام کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ باادب ہو چکا تھا۔ تو دیکھا بچوں، حماد نے تو استاد کا احترام کرنا سیکھ لیا۔ اب آپ کی باری ہے۔ استاد کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، تب بھی آپ باادب مراد میں پائے جائیں گے۔ شکریہ۔ Please subscribe for more videos and